ولایت کا ثبوت اور اس کی حقیقت و ماہیت۔ اے طالب صادق، جاننا چاہیے کہ تصوف و معرفت کے طریق کی بنیاد سراسر ولایت کے ثابت کرنے پر موقوف ہے، اور تمام مشائخ ولایت کے اثبات میں ایک دوسرے سے متفق ہیں۔ اس جگہ ہم جس ولایت کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کے لغوی معنی ہیں سچی اور مخلصانہ دوستی، محبت و مودت، اور ایک مستق جذبہ عشق جو طالب کو اپنے محبوب کی ذات میں محو و مستغرق کر دیتا ہے۔ اسی طرح ولی کے معنی ہیں خدا کا سچا دوست اور عاشق جو اس کی اطاعت و رضا سے ذرہ بھر سرتابی نہیں کرتا۔ پس کلام اللہ میں ولایت کا اظہار اللہ تعالی کی جانب سے بندوں کے حق میں بھی کیا گیا ہے اور بندوں کی جانب سے خدا کے حق میں بھی، جیسا کہ فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی اللہ تعالیٰ ایمانداروں کا دوست ہے جو انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، اور اس کے برعکس کفار کے متعلق فرمایا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَمَوْلَى لَهُمْ أَيَا لَا نَاصِرَ لَهُمْ، یعنی کافروں کا کوئی دوست نہیں اور نہ خدا ان کا دوست ہو سکتا ہے، یعنی ان کا کفر انہیں اللہ تعالیٰ کی دوستی اور حمایت سے محروم کیے ہوئے ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کو اپنے دوستوں اور محبوبوں کی رعایت و اعانت ہمہ وقت مقصود ہوتی ہے، اور وہ ان کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت سے میلے کچیلے کپڑوں والے اور پراگندہ بالوں والے اگر کسی معاملے میں قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ اس قسم کو ضرور پورا فرما دیتا ہے۔ اور روایات میں مندرج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں دریائے نیل اپنی عادت کے برخلاف کھڑا ہو گیا اور چلنے سے رک گیا، کیونکہ عہد جاہلیت میں جب تک ہر سال ایک لونڈی آراستہ و پیراستہ کر کے اس میں نہ ڈالی جاتی تب تک وہ جاری نہ ہوتا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے مرد محد کا نے ایک کاغذ پر لکھا کہ اے دریا، اگر تو خود بخود کھڑا ہوا ہے تو مت جاری ہو، لیکن اگر تو خدا کے حکم سے کھڑا ہوا ہے تو فوراً چل پڑ۔ جب رقعہ پانی میں ڈالا گیا تو پانی چل پڑا، اور یہ اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی امارت توحید و تقوی اور عدل و انصاف پر مبنی تھی۔ بس میری مراد اسبات ولایت میں یہ ہے کہ تو خوب جان لے کہ ولی کا خطاب اس شخص پر روا ہے جس میں تمام معانی و صفات مذکورہ موجود ہوں، بالفاظ دیگر صحیح معنوں میں صاحب حال ہستی ہو، نہ کہ محض صاحب قال۔ اور اس سے پہلے بھی مشائخ نے اس موضوع پر کتابیں لکھی ہیں۔ اب میں ولایت کی معنوی صفات و خصوصیات کی مزید وضاحت کرتے ہوئے اس کے اسبات پر دلائل مہیا کرتا ہوں تاکہ تو اور تیرے علاوہ دیگر لوگ جو اس طریقت کے ہوں اس موضوع سے خاطر خواہ استفادہ کریں۔ اے طالب صادق، ولایت کا لفظ خلق خدا میں بہت مستعمل ہے، اور اس طرح مومنین ولی کی برگزیدہ ذات و صفات کے بھی قائل ہیں، اور کتاب و سنت ان کے صدق و جواز پر مشاہد ہیں، جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے سچے دوست نہ تو مخلوق سے خوفزدہ ہوتے ہیں اور نہ ان پر کسی قسم کا غم طاری ہوتا ہے۔ نیز فرمایا حق تعالیٰ نے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، یعنی اے ایماندارو ہم دنیا اور عاقبت دونوں جگہ تمہارے دوست اور معاون ہیں۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ایمانداروں کا سچا دوست ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت جامع الفاظ میں اولیاء اللہ کے فضائل بیان کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے کچھ بندے ایسے بھی ہیں کہ خدا کے انبیاء اور شہداء ان پر رشک کرتے ہیں۔
صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کی، یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ آپ ہمیں ان کی صفات بتائیے تاکہ ہم دیگر مخلوقات سے ان کا امتیاز کر سکیں اور ان سے محبت و معدت رکھیں۔ فرمایا، وہ لوگ ذات خداوندی سے بغیر کسی اغراض کے عشق رکھتے ہیں، حتیٰ کہ عبادت کا مقصد بھی بہشت وغیرہ نہیں بلکہ رضائے الہی کو سمجھتے ہیں۔ ان کے چہرے نور توحید سے منور ہیں اور وہ نور کے ممبروں پر متمکن ہوں گے جس وقت تمام لوگ خوفزدہ ہوتے ہیں یا ہوں گے، ان پر قطعاً خوف طاری نہ ہوگا، اور جس وقت عام لوگ غمزدہ ہوا کرتے ہیں یا ہوں گے ان پر کوئی غم حاوی نہ ہوگا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت شریفہ کی تلاوت فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی خدا کے سچے دوستوں پر نہ تو کبھی خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوتے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس شخص نے میرے کسی ولی کو تکلیف دی یا اس کی حق تلفی اور دل آزاری کی تو اس نے گویا میرے خلاف محاذ قائم کیا اور اس کے ساتھ جنگ کرنا مجھ پر واجب ہو گیا۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اولیاء کو دوستی اور ولایت سے مخصوص کیا گیا ہے اور وہ اس ملک کے والی ہیں اور انہیں خدا نے اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے اور طرح طرح کی کرامتوں سے مخصوص کیا ہے۔ نیز انہیں اللہ تعالی نے ہوا و ہوس کی پیروی سے نجات بخشی ہے، یہاں تک کہ ان کی محبت و مودت اللہ تعالی کے علاوہ اور کسی سے نہیں، اور اس لیے وہ ان کی خاطر و تواضع اور پاسداری اس قدر فرماتا ہے کہ ان کے مخالفین اور دشمنوں کو کلی طور پر نیست و نابود کر دیتا ہے اور وہ دنیا و عقبہ میں ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ ایسے اولیاء اللہ ہم سے پہلے گزشتہ زمانے میں بھی ہوئے ہیں، اس زمانے میں بھی موجود ہیں اور آئندہ تا قیامت موجود رہیں گے۔ پس خدا تعالی نے برہان نبوی کو آج تک زندہ و برقرار رکھا ہے اور اولیاء کو اس کے اظہار کا ذریعہ بنایا ہے تاکہ ہمیشہ خدا کی آیات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل روشن و ظاہر ہوتے رہیں، اور بالخصوص ان لوگوں کو جہان کا والی بنایا ہے جنہوں نے حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا۔ ان برگزیدہ ہستیوں نے نفس کی مطابعت سے احتراز کیا تاکہ آسمان سے ان کے قدوم کی برکت سے باران رحمت نازل ہوتی ہے اور زمین سے ان کے احوال باطن کی صفائی کے باعث طرح طرح کے پھل پیدا ہوتے ہیں، اور مسلمان ان کی برکات سے کفار پر فتح و غلبہ حاصل کرتے ہیں، اور وہ ہر زمانے میں علم الہی کے مطابق ایک معین تعداد میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو نہیں پہچانتے اور نہ ہی اپنے اپنے احوال، مقامات اور باطنی ممکنات کا علم و اندازہ رکھتے ہیں۔ الغرض حکمت خداوندی کے تحت جسے وہی خوب جانتا ہے، وہ اولیاء اپنے آپ ہی سے نہیں بلکہ دیگر مخلوقات سے بھی پوشیدہ و مخفی رہتے ہیں، اور اس مضمون پر احادیث اور اولیاء کے سخن بھی ناطق و شاہد ہیں۔ اور بحمدللہ مجھ پر بھی یہ الہی راز عیاں کیا گیا ہے اور میں نے اس کی حکمتوں اور مقاصد کو سمجھا ہے، اور حل و عقد کے مالک اور خدا کی بارگاہ کے سچے سپاہی 300 کی تعداد میں ہیں جنہیں اخیار بھی کہتے ہیں، اور 40 دوسرے ہیں جنہیں ابدال کہتے ہیں، اور 3 اور ہیں جنہیں نقیب کہتے ہیں۔ ایک وہ ہے جو قطب کہلاتا ہے اور اسے غوث بھی کہتے ہیں۔ اہل سنت اس پر متفق ہیں اور یہ جگہ اس کی شرح و بسط کی نہیں ہے۔ متکلمین میں سے استاد ابو اسحاق اصفرائینی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک جماعت متکلمین کی اس پر متفق ہے کہ ولی اپنے آپ کو ولی نہیں معلوم کر سکتا، اور استاد ابو بکر بن فورک اور متقدمین کی ایک دوسری جماعت اس عقیدے پر ہے کہ ولی اپنے ولی ہونے کی پہچان کر سکتا ہے۔
میں یہ کہتا ہوں کہ اس موضوع کو بحث و اختلاف کا محل کیوں بنایا جائے؟ اگر اولیاء کے گروہ کو اپنی ولایت سے واقفیت ہو بھی جائے تو اس میں کیا نقصان اور آفت ہے؟ بعض کہتے ہیں کہ وہ مغرور ہو جاتا ہے کیونکہ جب اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں ولی ہوں تو وہ خود بخود مغرور ہو جائے گا اور مجاہدہ سے باز رہے گا۔ میں جواباً کہتا ہوں کہ ولایت کی اولین شرط حق کی حفاظت اور آداب عجز و نیاز کا حفظ و بقا ہے، اور جس میں یہ صفات ہوں وہ مغرور ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہ تصور بہت عامیانہ سا ہے کہ جب ولی سے خلاف عادات چیزوں کا ظہور ہو جنہیں کرامات کہا جاتا ہے تو وہ انہیں دیکھتے ہوئے بھی یہ نہ سمجھ سکے کہ میں ولی ہوں اور یہ میری کرامتیں ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر ولایت کے لیے کرامت شرط ہوتی تو تمام مومنوں کو با کرامت ہونا چاہیے تھا، کیونکہ تمام مومن ایمان میں مشترک ہیں۔ جب اصل میں مشترک ہیں تو انہیں فروع میں بھی مشترک ہونا چاہیے۔ اس خیال و عقیدے کی تردید و تکذیب تو فوراً ہو جاتی ہے جب ہم جواباً کہتے ہیں کہ تمام مومن بلحاظ درجات روحانیت اور عشق و معرفت حق تعالی کی ایک ہی سطح پر نہیں ہیں، بلکہ مومن ہوتے ہوئے بھی تعلق باللہ اور فنا فی اللہ ہونے کے لحاظ سے ان میں ایک عظیم فرق ہے۔ بس اولیاء اللہ ان صفات کے ساتھ جس مرتبہ و مقام پر ہیں وہاں عام مسلمانوں کی رسائی نہیں ہوتی، اور بنا بری ان میں اتنی روحانی قوت بھی نہیں ہوتی کہ ان سے کرامات یا خرق عادات کا ظہور ہو۔ چنانچہ اسی روحانی قوت کا اوج و اثر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیسا معجزہ حاصل ہوا، اور اللہ تعالی نے ایک ہی رات میں انہیں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کرائی اور بعد ازاں ہفت آسمان کے اسرار مشاہدہ کرائے۔ بس اللہ تعالی نے حضرت کو اس روحانی بلندی سے مخصوص فرمایا اور ملاقات میں قاب قوسین کی سعادت عطا فرمائی، اور جب آپ سیر و سیاحت عالم بالا سے واپس تشریف لائے تو بھی بہت سی رات باقی تھی۔ اور کلام کا حاصل یہ ہے کہ ایمان کے حکم میں عام ساتھ عام کے ہوتا ہے، اور کرامت کے حکم میں خاص ساتھ خاص کے ہوتا ہے، اور روحانی و ایمانی حیثیت سے تخصیص و امتیاز کا انکار صریحاً کفر ہے اور حفظ مراتب کے سخت خلاف ہے۔ جیسا کہ ایک بادشاہ کے دربار میں وزیر، مصاحب، امیر، حاجب اور دربان وغیرہ ہوتے ہیں، ہر چند کہ وہ ماتحتی اور نوکری و چاکری کے حکم میں ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن واضح طور پر بعض کو بعض پر فضیلت و فوقیت حاصل ہوتی ہے۔ بس اسی طرح اگر تمام مومن بحیثیت صاحب ایمان ایک ہیں، لیکن ان کے درمیان عشق و معرفت، ذکر و مجاہدہ اور قرب و وصل خداوندی کے لحاظ سے فرق عظیم ہوتا ہے، لہٰذا یہ بات صحیح طور پر مسلم ہوئی کہ تخصیص و امتیاز کا انکار کل معانی کا انکار ہوتا ہے، اور خاص بندگان حق کی شان میں گستاخی ہے جو کتاب و سنت دونوں کے خلاف ہے۔ ولی اور ولایت کی تشریح و تحقیق۔ مشائخ طریقت کے نزدیک ولایت کی تحقیق و عبارت میں بہت سی عمدہ رمزیں ہیں، اور جس قدر ممکن ہو سکتا ہے میں ان کی پسندیدہ رموز معرض تحریر میں لاتا ہوں تاکہ فائدہ کامل ہو۔ ابو علی جرجانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولی وہ ہوتا ہے جو اپنے حال میں فانی ہو اور خدا کے مشاہدے میں باقی ہو، اور اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ اپنے باطنی احوال کے متعلق خلق خدا کو باخبر کرے یا اللہ تعالی اس کے سوا کسی اور شے کے ساتھ آرام پائے۔ یعنی ایک سچا ولی ما سوا اللہ کے ربط و تعلق سے ہرگز مطمئن نہیں ہوتا۔ اور جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے، ولی وہ ہے جسے غیر اللہ سے قطعاً کوئی خوف نہ ہو، اور خوف ان چیزوں سے ہوتا ہے جن سے انسان کی توقعات وابستہ ہوں، یا پھر ان محبوب و پسندیدہ اشیاء کے متعلق خوف و خدشہ ہوتا ہے جن کے تلف ہو جانے کا ڈر لگا رہے۔
ولی ہر حال میں راضی برضائے الہی ہوتا ہے اور وہ حالات کے نشیب و فراز کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اور جس طرح اس کو کسی شے سے خوف نہیں ہوتا، اسی طرح اس کی امیدیں مخلوقات میں کسی سے وابستہ نہیں ہوتیں، نیز اسے کسی قسم کا رنج و غم بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ غم وقت کی کدورت سے پیدا ہوتا ہے۔ پس جو شخص طریق رضا اختیار کیے ہوئے ہو، اس کے لیے رنج کو غم کی گنجائش ہی کیا ہے؟ جیسا کہ حق تعالی نے خود فرمایا کہ میرے دوستوں پر نہ تو خوف طاری ہوتا ہے اور نہ وہ کبھی غمزدہ ہوتے ہیں، اور ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خدا کا ولی مخلوقات سے پوشیدہ ہوتا ہے اور غیر اللہ کے ساتھ اپنے قلب و دماغ کو وابستہ نہیں کرتا۔ اور ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں ولی کے احوال و صفات مخلوقات سے پوشیدہ ہوتے ہیں اور لوگوں میں وہ اپنی نمود و نمائش پسند نہیں کرتا۔ ابو عثمان نے فرمایا کہ اگر ایک سچا ولی مخلوقات میں بطور ولی مشہور و معروف بھی ہو تو اس میں کچھ مذائقہ نہیں، بلکہ اس لحاظ سے بہت فائدہ ہے کہ جھوٹے اور خود ساختہ ولی برسر اثر و اقتدار آ کر خلق خدا کو گمراہ نہ کریں۔ بس ایک سچے ولی کی شہرت اور وسیع تعارف سے فتنہ و فساد ساقط ہونا چاہیے، اور حکایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شخص سے کہا کہ کیا تو خدا کے ولیوں میں سے ایک ولی ہونا چاہتا ہے؟ اس نے کہا ہاں ہونا چاہتا ہوں، اگر آپ میری رہنمائی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا تو پھر توحید اور شرک کا امتیاز سمجھ لے اور اس پر عمل پیرا ہو، یعنی دنیا و آخرت کی کسی بھی شے کی طرف رغبت و توجہ نہ کر، کیونکہ یہ سب بہر کیف مخلوقات ہیں، اور ان سے اپنے نفس کو فارغ و آزاد کر کے اپنی تمام تر توجہ اور محبت خالق پر مرتکز کر دے اور اسی کی ذات و صفات میں محو رہ، یہی توحید ہے۔ اور حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ ولی کون ہوتا ہے؟ آپ نے نہایت جامع اور بلیغ الفاظ میں جواب دیا، سچا ولی وہ ہوتا ہے جو نفس کا بندہ نہ ہو اور صبر و تحمل کے ساتھ خدا کے اوامر و نواہی کی تعمیل کرے۔ یہ اس لیے کہ جس شخص کے دل میں خدا کی محبت زیادہ ہوگی اس کے دل میں خدا کے احکام کی تعظیم بھی بہت زیادہ ہوگی، اور وہ اپنے آپ کو اس کی منع کردہ چیزوں سے باز رکھے گا۔ اور حضرت ابو یزید کے متعلق یہ حکایت بھی لاتے ہیں کہ کسی نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ فلاں شہر میں ایک ولی موجود ہے۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اس کی زیارت کے لیے شہر میں گیا، جب میں مسجد میں پہنچا تو وہ بھی گھر سے اس مسجد میں آیا، جب وہ مسجد میں داخل ہوا تو وہاں تھوک پھینکی۔ میں وہیں سے واپس لوٹا اور جی میں خیال کیا کہ اگر یہ محض خدا کا سچا ولی ہوتا تو خانہ خدا کا احترام کرتا اور مسجد میں ہرگز نہ تھوکتا۔ اگر یہ شریعت کی تعظیم کرتا تو خدا اس کی تعظیم کرتا، لیکن اندری حالات تو یہ شخص اولیاء اللہ میں سے ہرگز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ میں نے اسی رات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو یزید، جو کام تو نے کیا اور اس سے جو نتائج و تاثرات اخذ کیے اس کی روحانی اور باطنی برکات تجھے حاصل ہوئیں۔ بس یہ حقیقت ہے کہ میں دوسرے ہی روز اس درجے پر پہنچا جس درجے پر تم مجھے آج دیکھ رہے ہو۔ میں نے سنا ہے کہ ایک شخص حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے پہلے اپنا بایاں پاؤں مسجد میں رکھا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قدم پیچھے ہٹاؤ اور پہلے اپنا دایاں پاؤں مسجد میں رکھو، اس لیے کہ جو شخص دوست کے گھر میں آتا ہے اس کے لیے ادب و احترام کا صریح تقاضا ہے کہ وہ پہلے اپنا بایاں پاؤں نہیں بلکہ دایاں پاؤں اس کے گھر میں رکھے، اور انہیں معمولی باتوں سے بھی کسی کے عشق و عقیدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، اور انہی معمولی باتوں سے بھی کسی کے عشق و عقیدت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ کرامت کے ثبوت میں
ایک سچے ولی سے کرامت کا ظہور بالکل ممکن اور جائز ہے، اور اہل سنت والجماعت اس عقیدے پر متفق ہیں، اور اولیاء سے اظہار کرامت عقلی طور پر بھی محال نہیں، کیونکہ یہ نوع اپنی روحانی قوتوں کی بنا پر فوق العادت کے ظہور پر قدرت رکھتی ہے، اور اسے خدا کی امداد و اعانت حاصل ہے، اور کرامت ولی کی صداقت کا ثبوت ہوا کرتی ہے، اور اس کا ظہور کسی کاذب اور مصنوعی ولی سے ممکن نہیں، اور وہ شخص جو خدا کی استدلالی معرفت کے ساتھ حق کو باطل سے اور سچ کو جھوٹ سے جدا کر دکھائے بلا شبہ ولی ہے، اور ایک گروہ اہل سنت کا کہتا ہے کہ ولی سے کرامت تو درست ہے لیکن معجزے کی حد تک نہیں۔ مثلاً دعاؤں کا قبول ہو جانا، اچھی اور نیک دعا سے سعادت مند اور مومن لوگوں کا مستفید ہونا، اور پھر ولی کی بد دعا سے کافر اور منافق لوگوں کا تباہ و برباد ہو جانا، اور اسی طرح ضرورت مند خلق خدا کی مرادیں حاصل ہو جانا، یہ تمام چیزیں از قسم کرامات ہیں، کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ اولیاء اللہ کا گروہ ممتاز روحانی قوتوں کا حامل نہیں اور اسے خدا کی طرف سے نصرت و امداد حاصل نہیں، تو یہ خود گستاخی اور گمراہی ہے، اور اگر یہ کہو کہ ایک ولی کے ہاتھوں سے کرامت کا ظہور نبوت کا بطلان ہے اور نبیوں کی تخصیص کے منافی ہے، تو یہ بھی ایک غلط اور بے سند عقیدہ ہے، اس لیے کہ کرامت کا درجہ ولی کے ساتھ خاص ہے، لیکن ایک نبی صاحب معجزہ ہوتا ہے جو کرامت سے بہت بلند تر شے ہے، اور معجزات کا جواز من جانب اللہ نبی کے تعین کے ساتھ مشروط و مخصوص ہے، اور ظاہر ہے کہ جب ولی ولی ہوگا اور نبی نبی تو ان کے درمیان بلحاظ صفات و درجات کوئی مشابہت ہوگی، اور پیغمبروں کے رتبے کی بلندی و بزرگی علو مرتبت صفائے باطن اور صاحب کتاب و شریعت ہونے کے لحاظ سے ہے، نہ کہ محض معجزات و خرق عادات ظاہر کرنے سے، اور با اتفاق امت تمام نبیوں کے خرق عادات معجزات ہیں، اور اس اعجاز میں سب مساوی ہیں، مگر پھر بھی درجات اور بزرگی میں انہیں ایک دوسرے پر فضیلت ہے۔ پس انبیاء اولیاء پر بہت فضیلت رکھتے ہیں، اور جب انبیاء میں بھی محض ان کے خلاف عادت افعال یا معجزات ایک دوسرے پر ان کی فضیلت اور خصوصیت کا باعث نہیں، تو پھر اولیاء کے زمرے سے بھی خلاف عادت افعال یا کرامات کا ظہور اولیاء کو انبیاء کے مساوی کیوں کر سکتا ہے، اور ان سے نبوت کا بطلان کس طرح ممکن ہو سکتا ہے؟ اگر صاحب فہم و شعور لوگ اس دلیل کو سمجھ لیں تو ان کے دل سے شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے، اور اگر کوئی شخص یہ عقیدہ قائم کر بیٹھے جیسا کہ بعض کاذب نبیوں کے متبع عقیدہ رکھتے ہیں، اگر ولی صاحب کرامات ہے تو اس کے لیے دعوی نبوت کی گنجائش بھی موجود ہے، تو اس ضعیف و جاہلانہ عقیدہ سے اصول شریعت میں خلل عظیم واقع ہوگا، اس لیے کہ محض صاحب کرامت ہونا منصب نبوت کا دعویٰ کر لینے کے لیے کوئی معقول اور قابل قبول دلیل نہیں ہے، نیز ولایت کی شرط اول صدق قول ہے، اور خلاف حقیقت دعویٰ صریحاً کذب و افطرا ہوتا ہے جس کی سچے دل سے توقع نہیں کی جا سکتی، اور ولی نہیں ہو سکتا، اور نہ ولی نبوت کا دعویٰ کر کے جو صرف من جانب اللہ ہوتی ہے منصب نبوت کی توہین نہیں کر سکتا، اور اگر ولی نبوت کا دعویٰ کر بھی لے تو وہ امر الہی اور معجزات میں دخل دینے والا ہوگا جس کا ارتکاب سراسر کفر ہے، اور کرامت ایک متقی اور اطاعت شعار مومن کے علاوہ کسی کو میسر نہیں ہوتی، بلکہ یہ عقیدہ بالکل صحت مند اور مطابق شریعت ہوگا کہ اولیاء بھی اپنی کرامات سے انبیاء کی نبوت اور صداقت کو ثابت کیا کرتے ہیں اور ان کی روحانی ممکنات کے موید ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ولی اپنی ولایت کے دعوے میں اس امر کی تصدیق کرتا ہے جو نبی اپنے دعوی نبوت میں کرتا ہے، اور مومن کے لیے ولی کی کرامت کا مشاہدہ کرنا نبی کی صداقت پر زیادتی یقین کا موجب ہوتا ہے، نہ کہ شکوک کا، اور ولی کو ایک نبی کے منصب پر رکھنے کا کوئی شرعی جواز نہیں۔
اس لیے کہ ایک کا دعویٰ بغیر دوسرے کے دعوے کی دلیل ہے، جیسا کہ حسب شریعت وارثوں کا ایک گروہ دعوے میں متفق ہو تو جب ایک مدعی اپنے دعوے کو دلیل سے ثابت کر دے گا تو اسی دلیل سے دیگر ورثاء کے دعوے بھی ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ وہ دعویٰ میں متفق ہیں۔ لیکن اگر سب کا دعویٰ ایک دوسرے کے مخالف ہو تو ایک کی دلیل اپنے دعوے میں دوسرے کے دعوے کی دلیل نہیں بن سکتا۔ جب ایک نبی اپنے دعوے پر معجزات سے دلیل لاتا ہے اور ولی اس کے دعوی نبوت کا مصداق ہوتا ہے تو اس میں شبہ کرنا محال ہو جائے گا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ معجزات اور کرامات کا فرق، اور جب یہ بات درست ہوئی کہ جھوٹے کے ہاتھ سے معجزہ اور کرامات کا اظہار محال ہے تو لامحالہ ان دونوں کے درمیان فرق و امتیاز چاہیے تاکہ ناواقف لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ دراصل معجزہ کی لازمی شرط اظہار ہے، کیونکہ اس سے کفار پر نبی کی جانب سے اتمام حجت مقصود ہوتا ہے، لیکن بخلاف اس کے کرامت کی لازمی شرط اظہار برخلائق نہیں، اور یہ پوشیدہ بھی ہو سکتی ہے۔ نیز صاحب معجزہ اپنے معجزے پر یقین کامل رکھتا ہے کہ وہ معجزہ ہی ہے، لیکن ولی یقین نہیں رکھتا کہ اس کا فعل کرامت ہے یا استدراج۔ نیز صاحب معجزہ اللہ تعالی کے حکم اور افہام و تفہیم سے شریعت کے اوامر و نواہی کی ترتیب یا محل استعمال میں تصرف بھی کر سکتا ہے، لیکن ایک ولی صاحب کرامت کو احکام کے تسلیم و قبول کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور یہ اس لیے بھی کہ کسی وجہ سے ولی کی کرامت نبی کی شریعت کے احکام کے خلاف نہیں ہو سکتی۔ معجزہ صریحاً خرق عادت ہے، اور نبی کی کرامت بجائے خود نبی کے معجزے کی مصدق ہوتی ہے اور نبی کی صداقت پر دلالت کرتی ہے۔ بس کرامت کسی معجزے کی قوت و صداقت پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور نہ بڑی سے بڑی کرامت سے کسی نبی کی شان میں فرق آتا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ جب حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کو کفار نے مکہ میں سولی دی تو اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی مسجد میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں بیٹھے ہوئے نظر آیا کہ کفار حضرت حبیب رضی اللہ عنہ سے کیا سلوک کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیان کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حبیب رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے بھی پردہ اٹھا لیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور سلام عرض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب عطا فرمایا، اور یہ جواب حبیب رضی اللہ عنہ کے گوش گزار ہوا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی، یہاں تک کہ وہ مجاہد اسلام رو بقبلہ ہو کر واصل باللہ ہوا۔ بس ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو مدینے سے دیکھنا، حالانکہ وہ مکے میں تھا، صاف طور پر ایک خلاف عادت فعل ہے اور نبی کے حق میں معجزہ ہے۔ بس جہاں تک خرق عادت اور معجزہ کا تعلق ہے، غیبت زمان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا۔ حضرت حبیب رضی اللہ عنہ کی کرامت غیبت مکان کے حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حیات میں ہے، لیکن متاخرین کی کرامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے غیبت زمان کے حل میں ہیں، اور یہ خرق عادات اس امر کو ظاہر و بیان کرنے والا ہے کہ کرامت معجزہ کے مخالف نہیں، بلکہ وہ صاحب معجزہ کی صداقت ثابت کرنے کے لیے ہے، اور کرامت کا اظہار ایک مومن متی کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ سے نہیں ہوتا، اس لیے کہ اولیاء امت کی کرامتیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہوتی ہیں۔ بس اولیاء اللہ رسول خدا کی صداقت کے گواہ ہیں، اور جائز نہیں کہ بیگانہ شریعت کے ہاتھ سے اس صداقت کا ظہور ہو۔ اس معنی میں ایک حکایت لاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ کو ایک سخت عادت بطور عادت لاحق ہو گئی جو معیوب نہیں تھی، اور انہوں نے جنگل میں رہنے کا قصد کیا تاکہ گوشہ نشین ہونے سے وہ عادت درست ہو جائے۔ جب آپ کچھ عرصے اس جنگل میں مقیم رہے تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے پاس آیا اور درخواست کرنے لگا کہ اے ابراہیم،
مجھے باطنی طور پر اس سے بہت نفرت پیدا ہوئی۔ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے اور تو نے میری عادت اور ریاضت میں خلل انداز کیوں ہوتا ہے؟ اس نے کہا اے ابراہیم مجھ پر غضبناک نہ ہو، کیونکہ میں ایک نصرانی ہوں اور صابیوں میں سے ہوں۔ میں اقصائے بلاد روم سے تیری صحبت و مجلس کی امید پر آیا ہوں۔ جب میں نے معلوم کیا کہ یہ شخص غیر مسلم ہے اور مجھ سے عقیدت و محبت کا اظہار کر رہا ہے تو میں نے اسلام کے اخلاق اور تبلیغی تقاضوں کے تحت اسے پوری توجہ دینا اور صحبت کے حقوق ادا کرنا لازمی سمجھا۔ چنانچہ میں نے نرمی سے اسے خطاب کرتے ہوئے کہا اے نصارہ راہب، میرے پاس یہاں کھانے اور پینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مجھے خوف ہے کہ میری صحبت اختیار کر کے تجھے اس جنگل میں بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس نے فوراً جواب دیا اے ابراہیم، تیرا اور تیری روحانی قوتوں کا دنیا میں اس قدر شہرہ ہے کہ تو ابھی کھانے پینے جیسی معمولی چیزوں کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ مجھے اس کی گفتگو سے نہایت تعجب ہوا اور میں باطنی صلاحیت پا کر اس کی صحبت قبول کر لی، مگر محض تجربے کے طور پر کہ دیکھوں یہ اپنے قول کے مطابق کس قدر ہمت و حوصلہ رکھتا ہے اور صبر کے کس درجے پر ہے۔ جب 7 رات دن گزرے اب مجھے بھی بھوک سے زیادہ پیاس نے ستایا تو وہ راہب بےتاب ہو کر اٹھ کھڑا ہوا اور کہا اے ابراہیم، تیرے نام کا دنیا میں اتنا بڑا طبل بج رہا ہے، ذرا مجھے دکھا تو صحیح کہ تو کیا کیا باطنی قوتیں رکھتا ہے، کیونکہ میں تو پیاس سے لاچار ہو چکا ہوں۔ میں نے اس کا طنز آمیز گستاخانہ کلام سن کر عجز سے زمین پر سر رکھا اور عرض کی اے پروردگار، مجھے اس بیگانہ کافر کے سامنے ذلیل و نادم نہ فرما، اس لیے کہ اس کو عین بیگانگی اور کفر و انکار کی حالت میں مجھ پر نیک ظن ہے۔ اس وقت کیا ہی اچھا ہو کہ تو ایک کافر کی توقعات مجھ سے پوری فرمائے گا، کیونکہ یہ چیزیں تیری اور تیرے اسلام کی صداقت کا ثبوت قرار پائیں گی۔ جب میں نے سجدے سے سر اٹھایا تو ایک طبق دیکھا جس میں 2 روٹیاں اور 2 پیالے شربت کے تھے۔ ہم نے ایک ایک روٹی کھائی اور ایک ایک پیالہ شربت کا پیا اور وہاں سے چل پڑے۔ جب جنگل کے مجاہدے میں دوسرے 7 دن گزرے تو میں نے اپنے جی میں کہا کہ اس نصرانی کو بھی آزمانا چاہیے تاکہ یہ اپنی ذلت و خفت دیکھے، اور پیشتر اس کے کہ وہ کسی دوسرے معاملے میں میرا امتحان لے اور مجھ سے معارضات کرے، میں اسے خاموش اور بے دلیل کر دوں۔ میں نے کہا اے راہب، 7 دن گزرنے پر ہمیں پھر بھوک اور پیاس ستا رہی ہے، اور اب کہ تیری نوبت ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تجھے مجاہدے نے کیا فائدہ پہنچایا ہے۔ یہ سن کر اس نے بھی سر زمین پر رکھا اور کچھ الفاظ کہے، اور بعد ازاں ایک طبق ظاہر ہوا جس میں 4 روٹیاں اور 4 پیالے پانی تھے۔ مجھے سخت تعجب ہوا اور میرے دل نے تکلیف محسوس کی۔ میں نے جی میں کہا کہ میں اس میں سے نہیں کھاؤں گا، کیونکہ اس فعل کا ظہور ایک کافر کی طرف سے ہوا ہے اور یہ من جانب اللہ نہیں ہو سکتا، نیز یہ استعانت بغیر اللہ ہو جائے گی۔ میں اس کو کس طرح کھاؤں؟ آخر اس راہب نے مجھ سے کہا کہ اے ابراہیم، کھانا کھاؤ، یہ تاخیر کیسی ہے؟ میں نے کہا کہ میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے پوچھا کہ اس کا کیا سبب ہے؟ میں نے کہا کہ تو ایسی کرامت کا اہل نہیں ہے اور یہ تیرے حال سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اس کا ظہور صرف ایک مومن اور موحد سے ہو سکتا ہے۔ میں تیرے اس فعل سے بہت متعجب ہوں۔ اگر میں اس فعل کو کرامت پر محمول کروں تو کرامت کا صدور کافر سے نہیں ہو سکتا۔ اگر کہوں کہ خدا کی طرف سے امداد ہے تو ایسے مافوق العادت عمل کے لیے خدا کے حضور ہدیہ ایمان تو پیش کرنا ضروری تھا۔ یہ سن کر وہ راہب بولا اے ابراہیم، کھا لیجئے، میں آپ کو 2 چیزوں کی خوشخبری دیتا ہوں۔ ایک تو میرے اسلام قبول کرنے کی، میں پڑھتا ہوں اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسرے اس امر کی خوشخبری کہ آپ کا خدا کے نزدیک بہت بلند درجہ ہے۔ میں نے کہا کہ تجھے یہ کیوں کر معلوم ہو گیا؟ یہ باتیں تو روحانی کشف سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس نے کہا یہ حقیقت ہے کہ ہمیں کشف و سرور سے کچھ میسر نہیں ہوتا۔
میں نے آپ کی شرم اور وساطت سے اپنا سر زمین پر رکھا تھا اور عرض کی تھی، اے خدا، اگر تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب سچا ہے اور تیرا محبوب و پسندیدہ ہے تو مجھے 2 روٹیاں اور 2 پیالہ پانی اپنی جانب سے مرحمت فرما، اور اگر ابراہیم خواص تیرا ولی ہے تو مجھے 2 روٹیاں اور 2 پیالہ پانی اس کے نام پر عطا فرما۔ اور جب میں نے سر اٹھایا تو یہ طبق موجود تھا۔ ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے الحمدللہ پڑھ کر اسے کھایا اور اس راہب کو قبول اسلام کی سعادت پر مبارکباد عرض کی، اور وہ راہب بزرگان دین میں سے ایک جوان مرد بزرگ ہوا اور ہمیشہ صداقت اسلام کی تبلیغ کرتا رہا ہے۔ اور کرامت کے لیے ایسے احوال در حقیقت نبی کا معجزہ ہوتے ہیں جو مختلف اوقات میں افراد امت کے ذریعے ظہور پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ دراصل ولایت کے منتہی کو ولایت کے مبتدی کے سوا کوئی شناخت نہیں کر سکتا۔ وہ راہب ایک طرح گویا ولایت کا مبتدی تھا اور اس کی جستجو میں تھا، لہٰذا فرعون کے جادوگروں کی طرح ابھی اس کی باطنی ممکنات پوشیدہ و مخفی تھیں، جیسا کہ وہی جادوگر جو شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن اور مد مقابل تھے، بعد میں ان پر اور ان کی شریعت پر ایمان لائے اور ان کی ازلی سعادت مندی ظہور میں آئی۔ پس ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی تصدیق کی، اور وہ راہب بھی صداقت نبوت کی جستجو کر رہا تھا، نیز ولایت کی عزت و عظمت کا طالب تھا، چنانچہ اللہ تعالی نے تائید ازلی کی برکت سے اس کا مقصد حاصل ہوا۔ اللہ تعالی کی تائید ازلی کی برکت سے اس کا مقصود حاصل ہوا، اور اس طرح کرامت اور معجزے کے درمیان فرق ظاہر ہے، اور کرامات کی عام شرط انہیں چھپانا ہے، نہ کہ تکلف کے ساتھ ظاہر کرنا۔ بائیں ہمہ میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر ولی ولایت کو ظاہر کرے اور سچا ہوتے ہوئے اس کا دعویٰ بھی کرے تو اس کی صحت حال اور باطنی قوت کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچتا، مگر اظہار میں بھی عجز و انکسار ہونا چاہیے اور فخر و رعونت کو بالکل دخل نہ ہونا چاہیے۔ اب میں صاحب امتیاز بزرگان دین اور برگزیدہ اولیاء اللہ کی کرامات کا تذکرہ کرتا ہوں۔ اس ضمن میں مختلف حکایات بیان کرتا ہوں تاکہ ان کے پڑھنے سے مریدوں کو تنبیہ ہو، علماء کو سکون روح حاصل ہو، محققین کے لیے سامان مذاکرہ ہو، اور عوام کے لیے ازالہ شبہ اور زیادتی یقین کا سبب ہو جائے۔ وباللہ التوفیق۔ اولیاء اللہ کی کرامات کا تذکرہ۔ جب گزشتہ صفحات میں دلائل عقلی سے کرامتوں کی صحت اور ان کے ثبوت پر دلائل مہیا کیے گئے تو ساتھ ہی لازمی ہے کہ کتابی دلیلوں سے بھی واقفیت ہو جائے۔ کتاب و سنت اور بہت سی احادیث خرق عادت اور کرامات کی صحت پر ولایت کے حق میں تائید و توثیق کرنے والی ہیں، اور ان کی روح سے کرامات کا انکار احکام منسوسہ کے انکار جیسا ہے، جیسا حضرت ابو العباس سپاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو بکر واسطی اور محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس بات پر متفق ہیں کہ کرامات حالت سکر کے بغیر صحو اور تمکین کی حالت میں ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ اولیاء ملک کے منتظم اور مدبر ہیں، اور اللہ تعالی نے ان کو جہانوں کا والی بنایا ہے اور دنیا کے احکام کو انہی کی ہمتوں سے پیوستہ کیا ہے۔ بس ان کی رائے تمام آراء سے صائب و معتبر ہونی چاہیے، اور خدا کی مخلوق پہ ان کا دل سب سے زیادہ شفیق و مہربان ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خدا تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کی صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ کسی ولی میں تلوین اور سکر کی حالت ابتدائی حالت ہوتی ہے، جب وہ خدا سے واصل ہو جاتا ہے تو تلوین تمکین سے بدل جاتی ہے اور سکر بے خودی کی کیفیات نہیں رہتی، بالفاظ دیگر اس کا مزاج پختہ و سنجیدہ ہو کر تمکین و سنجیدگی میں قرار پکڑتا ہے اور وقتی تغیرات نہیں رہتے، پھر وہ حقیقی معنوں میں ولی ہوا اور اس کی کرامتیں درست و معتبر ہوں گی۔
میں نے استاد ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے، میں نے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ابتدائی حالات پوچھے۔ انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے ایک پتھر کی ضرورت تھی، چنانچہ میں سرخس کا نام لے کر جو بھی پتھر اٹھاتا تھا وہی بے بہا گوہر ہو جاتا تھا اور میں اسے پھر پھینک دیتا تھا، اور یہ معاملہ اس درجے سے تھا کہ ان کے نزدیک پتھر اور جواہرات ایک جیسے تھے۔ میں نے سرخس میں امام خواجہ خرامی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ آپ فرماتے تھے، میں بچپن کے زمانے میں سرخس کے ایک محلے میں توت کے پتوں کی تلاش میں گیا جو ریشمی کپڑوں کو پال لگانے کے لیے مجھے درکار تھے۔ میں ایک درخت پر چڑھا اور اسے جھاڑنا شروع کیا، اور اس وقت شیخ ابو الفضل بن حسن رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس کوچے سے گزر ہو رہا تھا۔ میں درخت پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے مجھے نہ دیکھا۔ مجھے کوئی شبہ نہ تھا کہ آپ اس وقت اپنے آپ سے غائب ہیں اور دل خدا کی طرف لگا ہوا ہے۔ آپ نے خوشی اور سرور کی حالت میں سر اوپر اٹھایا اور عرض کی، پروردگار، 1 برس سے زیادہ گزر چکا ہے کہ تو نے مجھے ایک دانگ کی مقدار بھی عطا نہیں فرمائی کہ جس سے میں اپنی اشد ضروریات پوری کر لوں۔ کیا دوستوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں؟ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں نے دیکھا وہ درخت فلفور اپنی تنا سے چوٹی تک سنہری ہو گیا اور جتنی شاخیں اور پتے وغیرہ تھے تمام سونے کے ہو گئے۔ ایک دن محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو بکر، میں آج کے دن تجھ کو اپنے ذکر و مجاہدہ کی جگہ پر لے جاؤں گا۔ میں نے عرض کیا کہ جیسے شیخ کا فرمان ہو، مجھے بصر و چشم منظور ہے۔ میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر تک چلا تھا کہ ایک بہت ویران اور گھنا جنگل نمودار ہوا۔ اس جنگل میں ایک سنہری تخت رکھا ہوا تھا اور ایک سبز و شاداب درخت کے نیچے پانی کا چشمہ جاری تھا، اور ایک آدمی نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے اس تخت پر جلوہ افروز تھا۔ جب محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس گئے تو وہ اٹھا اور آپ کو تخت پر بٹھلایا۔ جب تھوڑی دیر ہوئی تو ہر طرف سے گروہ در گروہ آدمی آنے شروع ہوئے۔ پھر اس شخص نے اشارہ کیا اور فوراً آسمان سے کھانے کی عمدہ چیزیں نازل ہوئیں۔ تمام حاضرین نے سیر ہو کر کھائیں۔ بعد ازاں محمد بن علی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مرد سے کوئی سوال کیا، اس نے جواب دیا اور باہم گفتگو کرتے رہے، لیکن میں کسی کی کوئی بات سمجھ نہ سکا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اجازت لے کر ترمذ میں واپس ہوئے۔ میں نے عرض کی کہ اے شیخ، کون سی جگہ تھی اور وہ اجنبی مرد کون تھا؟ آپ نے فرمایا، تو نے بھی اس ملاقات سے بہت بڑی باطنی سعادت حاصل کر لی ہے۔ وہ جگہ بنی اسرائیل کا طیہ جنگل تھا اور وہ مرد قطب مدار علیہ تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اے شیخ، ہم لوگ ایک گھڑی میں ترمذ سے بنی اسرائیل کے طیہ جنگل میں کیوں کر پہنچے؟ فرمایا، اے ابو بکر، تجھے کام وہاں پہنچ جانے سے تھا، بس آسانی سے پہنچ گیا۔ اس کے اسباب پوچھنے اور ممکن و ناممکن سے بحث کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کرامت بھی صاحب کرامت کی صحت حال پر دلالت کرتی ہے اور انہیں ایک برگزیدہ ولی ثابت کرتی ہے۔ اسی طرح آصف بن برنیا کی کرامات بھی نہایت صاحب امتیاز و اثر ہیں۔ جب سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت ان کے آنے سے پیشتر منگوانا چاہا تو آپ نے فرمایا، وہ شخص کون ہے جو بلقیس کے تخت کو اس کے آنے سے پیشتر لا حاضر کرے اور لوگوں پر ثابت کرے کہ حق تعالی نے ہم کو اس واقعے سے اطلاع بخشی ہے۔ اس پر ایک عفریت نے کہا کہ میں بلقیس کا تخت اس سے پہلے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اور کون ہے جو تخت اس سے بھی جلدی لا سکے؟ خداوند تعالی چاہتا ہے کہ آصف کی بزرگی اور کرامت مخلوق پر ظاہر ہو تاکہ زمانے کے لوگ اولیاء کی کرامتوں سے آگاہ ہوں اور ان پر یقین و ایمان رکھیں۔
بس یہ سعادت آصف کے لیے خاص تھی اور اس نے کہا انا الیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یعنی میں آپ کے آنکھ کے جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس حاضر کر سکتا ہوں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کے کلام سے تعجب نہ ہوا اور نہ وہ فعل انہیں ناممکن نظر آیا، اور یہ فعل کسی حال میں معجزہ نہ تھا کیونکہ آصف پیغمبر نہ تھا۔ اگر یہ معجزہ ہوتا تو اس کا اظہار حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے چاہیے تھا۔ اور پھر کلام اللہ میں مریم علیہ السلام کا قصہ مذکور ہے کہ جب زکریا علیہ السلام آپ کے پاس حجرے میں آئے تو موسم گرما کے دوران موسم سرما کا میوہ موجود پایا، اور آپ نے یہ دیکھ کر دریافت فرمایا کہ ان لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، اے مریم تیرے پاس یہ میوہ کہاں سے آیا؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، حالانکہ بالاتفاق حضرت مریم علیہ السلام پیغمبر نہ تھیں اور ایسے اعمال ان کی کرامات سے ہیں، اور اسی طرح ان کی یہ کرامت بھی کلام اللہ میں مذکور ہے کہ جنگل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے مریم کھجور کے درخت کو ہلا، اس سے تجھ پر تر و تازہ کھجوریں گریں گی۔ نیز کلام اللہ میں اصحاب کہف کا قصہ بھی مذکور ہے کہ وہ سب مومن و موحد تھے اور کئی سو سال تک غار میں آرام کی نیند سوتے رہے، نہ انہیں بھوک پیاس نے ستایا اور نہ ان کے جسم و صحت کا کچھ بگڑا۔ ایک کتا بھی ان کی مجالست سے برگزیدہ ہو گیا، ان سے ہم کلام ہوا اور ان کے خواب سے بھی خبر دی۔ یہ تمام افعال و عادات کے خلاف ہیں اور ان موحدین کی کرامات ہیں۔ ایسی کرامات مومن کی دعا کے نتیجے میں بھی ظہور پذیر ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر ایک ساعت میں بہت طویل مسافت طے کرنا بھی جائز ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک نامعلوم اور غیر معین جگہ سے کھانے کا ظہور ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ولی اللہ دوسرے کے دل کے خیالات اور اندیشوں سے باخبر ہو جائے۔ مستند احادیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک حدیث الغار وارد ہے، اور وہ اس طرح ہے کہ ایک روز صحابہ رضوان اللہ علیہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہمیں پہلی امتوں کے عجائبات میں سے کوئی عجیب بات سنائیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ قدیم میں 3 آدمی سفر کے دوران میں کہیں جا رہے تھے۔ جب رات کا وقت ہوا تو ایک غار میں انہوں نے قیام کیا۔ تھوڑی دیر گزری تو پہاڑ پر سے ایک پتھر لڑھک کر غار کے منہ پر آ گیا اور راستے کو مسدود کر دیا۔ وہ تینوں آدمی بہت گھبرائے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہاں سے رہائی بہت مشکل ہے، زور و قوت سے تو ہم اتنے بڑے پتھر کو ہٹا نہیں سکتے۔ ہاں ایک چیز ہمیں رہائی دلا سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے نیک اعمال بیان کر کے انہیں خدا کے حضور بطور شفاعت رکھیں اور امداد چاہیں۔ ایک نے کہا میرے ماں باپ زندہ تھے، میرے پاس دنیا کے اموال سے چند بکریاں تھیں اور انہی بکریوں کا دودھ پلایا کرتا تھا۔ میں ہر روز جنگل سے لکڑیوں کا ایک گٹھا لا کر بازار میں فروخت کرتا، اس کی قیمت سے ماں باپ کے لیے کھانا خرید کر لایا کرتا تھا۔ ایک رات میں دیر سے پہنچا، اب بکریوں کا دودھ دوہ کر کھانا اس میں بھگو دیا، پیالہ بھر کر انہیں کھلانے کے لیے گیا۔ وہ تو میرا انتظار کر کے سو چکے تھے، میں نے انہیں جگانا اور تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا اور پیالہ لیے کھڑا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ درا حال یہ کہ میں نے خود بھی کھانا نہیں کھایا، اور جب والدین بیدار ہوئے تو میں نے پہلے انہیں کھانا کھلایا اور بعد میں خود کھایا۔ اس نے عرض کی کہ اے پروردگار اگر میرا یہ عمل تیری درگاہ میں مقبول و قابل احترام ہے تو پتھر کو وہاں غار سے ہٹا دے، تو پتھر کو دہانے غار سے ہٹا دے۔ چنانچہ وہ پتھر فوراً جنبش میں آیا اور غار سے کسی قدر سرک گیا۔ بعد ازاں دوسرا شخص اپنا واقعہ بیان کرنے لگا اور کہا میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جس کے حسن و جمال پر میں عاشق ہو گیا۔ میں نے کئی دفعہ اس سے اپنی خواہش کا اظہار کیا لیکن وہ رضامند نہ ہوئی۔ ایک دفعہ میں نے اس کے پاس 120 دینار بھیجے تاکہ ایک رات میرے ساتھ خلوت میں گزارے۔ وہ آئی اور جب میں اس کے قریب گیا تو میرے دل میں خدا کا خوف
پیدا ہوا اور اس سے بے تعلقی اختیار کی اور جو دینار دیے تھے واپس لیے۔ اس نے عرض کی پروردگار میرا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول و پسندیدہ ہے تو اس پتھر کو غار سے ہٹا دے۔ اسی وقت پتھر کو جنبش ہوئی اور پہلے سے زیادہ شگاف پیدا ہوا، لیکن اتنا نہیں کہ جس سے باہر نکل سکتے۔ پھر تیسرے شخص نے کہا کہ میرے پاس مزدوروں نے اپنی اپنی مزدوری وصول کر لی تو ایک مزدور یکایک بلا وجہ غائب ہو گیا۔ میں نے اس کے پیسوں کی ایک بکری خرید لی، وہ دوسرے سال 2 ہو گئیں، تیسرے سال 4 ہو گئیں، چوتھے سال 7 8 ہو گئیں، اور اسی طرح ہر سال ان میں اضافہ ہوتا رہا۔ چند سالوں بعد ان کی مالیت بہت بڑھ گئی اور وہ مزدور بھی آ گیا اور کہنے لگا میں نے 1 سال تیری مزدوری کی تھی، وہ مجھے دے تاکہ میں اس سے اپنی حاجات میں صرف کر دوں۔ میں نے اس سے کہا یہ تمام بکریاں اور اموال تیری ہی ملک ہیں، انہیں لے اور جس طرح چاہے صرف کر۔ وہ بولا مجھ سے تمسخر مت کر اور میری مزدوری مجھے دے۔ میں نے کہا میں تمسخر بالکل نہیں کرتا بلکہ سچ کہتا ہوں کہ ان کا مالک تو ہی ہے۔ میں نے اس کا تمام مال اس کے سامنے جمع کر دیا اور وہ لے کر چلا گیا۔ یہ واقعہ سنا کر اس نے عرض کی کہ پروردگار میرا یہ عمل اگر تیری بارگاہ میں مقبول و پسندیدہ ہے تو اس پتھر کو غار سے اس قدر سرکا دے کہ ہم باہر نکل سکیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پتھر اسی وقت وہاں غار سے علیحدہ ہو گیا اور ان تینوں نے نکل کر اپنے اپنے گھروں کا راستہ لیا۔ بس یہ اعمال بھی خلاف عادت ہیں اور انہیں لوگوں کی کرامات سمجھنا چاہیے۔ علاوہ ازیں حضور علیہ السلام سے جریج راہب کی بات مشہور ہے اور اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچوں کے گہوارے میں کسی نے بجز 3 بچوں کے گہوارے میں کسی نے کلام نہیں کیا۔ ایک تو عیسیٰ علیہ السلام ہیں اور آپ تمام لوگ اس بات سے باخبر ہیں۔ دوسرا بنی اسرائیل میں ایک راہب جریج نامی ہوا ہے، وہ مجتہد مرد ہوا ہے۔ ایک روز اس کی ماں چھپ کر اسے دیکھنے آئی اور وہ گرجا کے اندر دروازے بند کیے نماز پڑھ رہا تھا۔ دوسرے روز اس کی والدہ گئی تو پھر اس کو اسی حالت میں پایا۔ تیسرے روز پھر ایسا ہی ہوا۔ بالآخر اس کی والدہ تنگ ہوئی اور عرض کیا خدایا میرے بیٹے کو ذلیل کر اور میرے حقوق کی بابت اس سے گرفت اور باز پرس کر۔ اس زمانے میں ایک خوبصورت عورت تھی، اس نے کہا میں اپنی چالاکی اور ہنرمندی سے جریج کو راہ راست سے منحرف کرتی ہوں۔ وہ موقع دیکھ کر گرجا میں چلی گئی۔ اس کی انتہائی عیاری اور کوشش کے باوجود جریج نے اس کی طرف التفات نہ کیا۔ وہ اس جگہ سے واپس لوٹی تو راستے میں ایک چرواہے سے اس نے صحبت کی اور حاملہ ہو گئی۔ جب اس کا لڑکا پیدا ہوا تو اس نے کہا یہ لڑکا جریج کا ہے، میں اس کی صحبت سے حاملہ ہوئی ہوں۔ جب لوگوں نے یہ بات سنی تو جریج کو گرجا سے نکال کر بادشاہ کے دربار میں حاضر کیا اور اس کے متعلق الزام بیان کیا۔ جریج نے اس بچے کو مخاطب کر کے کہا تیرا باپ کون ہے؟ اس بچے نے جواب دیا اے جریج میری ماں تجھ پر جھوٹ تھوپ رہی ہے، میرا باپ تو فلاں چرواہا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ اور تمام لوگوں پر جریج کی بے گناہی ثابت ہوئی اور اس عورت کے مکر و فریب کا بھانڈا پھوٹ گیا۔ اور تیسرا بچہ جو گود میں بولا وہ تھا جسے اس کی ماں اپنے مکان کے دروازے پر لیے بیٹھی تھی۔ اتنے میں خوبصورت سوار عمدہ کپڑے پہنے گھوڑے پر سوار ادھر سے گزرا۔ عورت نے کہا کہ اے خدا میرے بچے کو اس سوار کی مثل بنا دے۔ اس لڑکے نے کہا اے خدا مجھے اس جیسا ہرگز نہ کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک بدنام عورت کا ادھر سے گزر ہوا۔ لڑکے کی ماں نے کہا اے پروردگار میرے بچے کو اس جیسا ہرگز نہ بنا۔ اس لڑکے نے سن کر کہا اے خدا مجھے ایسی عورت کی مثل بنائیو۔ ماں متعجب ہوئی اور اس نے پوچھا بچے تو ایسا کیوں کہتا ہے؟ وہ بولا وہ سوار ایک ظالم اور گمراہ شخص تھا، لیکن یہ عورت جو اگرچہ لوگوں میں بدنام ہے لیکن حقیقت میں نیکوکار اور مقبول درگاہ خداوندی ہے۔ بس میں اس مرد جیسا نہیں بلکہ اس عورت جیسا ہونا چاہتا ہوں۔ یہ واقعات بھی کرامات کا حکم رکھتے ہیں اور فوق العادت ہیں۔